اب حدیث نمبر 2812، اس کو میرے سامنے ایک ہوا بنا دیا ہے کہ جی آپ اپنی موٹر سائیکل کا نمبر پلیٹ لگائیں، گاڑی کی نمبر پلیٹ لگائیں، ٹریکٹر کی نمبر پلیٹ لگائیں، 2812 کو آپ عام کریں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 2812 ایسی حدیث ہے کہ جو کسی غار میں تھی، اہل سنت والجماعت نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، مرزا صاحب اس کو اس غار سے نکال کر باہر لے آئے اور انہوں نے آ کر امت مسلمہ کو اور عوام کو یہ بتلا دیا جی یہ حدیث دیکھیں، جی یہ حدیث آپ کو نہیں بتا رہے۔ مجھے وہ حدیث دکھائیں کون سی حدیث ہے جو محدثین نے اپنی کتاب کے اندر نقل نہیں کی، کون سی حدیث ہے کہ جس پر محدثین نے تحقیق پوری نہیں کی، کون سی حدیث ہے کہ جس سے محدثین نے نتیجہ نہیں نکالا۔ مجھے وہ حدیث نکال کے دکھا دیں۔ فرق اتنا ہے، پہلے وہ حدیثیں اس زمانے کی ضرورت کے مطابق تھی، پہلے کتابیں وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، پھر زمانہ تبدیل ہوا، ان کی کمپوزنگ ہونی شروع ہوئی، کتابیں کتابی شکل میں پرنٹ ہو کر آنے لگی، پھر زمانہ تبدیل ہوا، اب سوشل میڈیا کا الیکٹرانک زمانہ آ گیا تو کتابیں کچھ عرصہ وہ CD کے اندر بھی آتی رہی، مکتبے بنے، پھر اس کے بعد PDF بننے شروع ہو گئے، سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا۔ اب کتابیں پہلے خرید کر لائی جاتی تھی، اب PDF سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے۔ کون سی بات ایسی ہے جو مرزا صاحب نے نہیں کی ہے؟ وہ ساری کتابوں سے پڑھ کر وہ سنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب سب کچھ کتابوں کے اندر لکھا ہے نا، محدثین نے خدمات کی ہیں قرآن و حدیث کی، لیکن فرق اتنا ہے کہ محدثین نے اس سے صحیح نتیجہ نکالا اور مرزا صاحب نے اپنے ذہن کے اندر ایک کنسپٹ بٹھا دیا، ایک نظریہ قائم کیا، پھر اس نظریے کے تحت انہیں جو جو ملا نا، جہاں سے ملا، چاہے وہ محدثین کے نزدیک شاذ تھا یا تفرد تھا یا کچھ بھی تھا، انہوں نے وہ اٹھا کر عوام کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن یہ باتیں ایسی ہیں جو یہ عوام کو نہیں بتائی جاتی۔ 2812 میں اس کی تحقیق میں اس طرف نہیں جاتا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ اپنی بخاری سے کیوں حذف کر دیا تھا، حالانکہ بخاری کے جو شارح اول، جو سب سے بڑے شارح سمجھے جاتے ہیں، جن کو مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی کی جو کتاب ہے بخاری شریف کی سب سے بہترین شرح ہے، وہ خود امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بخاری سے حذف کر دیا تھا۔ کیوں کیا تھا اس کی وجہ بھی آگے نقل کی ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے۔ میں کلمی نسخوں کی طرف نہیں جاتا کہ کلمی نسخوں میں اس کی کیا تحقیق ہے، محدثین اس کے بارے میں کیا آراء قائم کی۔ میں یہ 2812 پیش کرنے والوں سے ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں، آپ ان سے یہ سوال کریں، اس حدیث کی روح سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کر جنت کی طرف بلانے والے تھے یا جہنم کی طرف بلانے والے تھے؟ آپ صرف اتنی بات ان سے پوچھ لیں۔ کبھی بھی آپ کو یہ اس بات کا سیدھا جواب نہیں دیں گے، بات کو گھمائیں گے کہ جی آپ کہانیاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ آپ کہیں جی دو لفظوں میں جواب ہے، یس یا نو، ہاں یا نہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی طرف بلانے والے تھے یا جہنم کی طرف؟ یہ سمپل سوال آپ یاد کر لیں، جو آپ کو 2812 پڑھ کے سنائے آپ اس کو یہ سوال کریں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی طرف بلانے والے تھے یا جہنم کی طرف؟ اب یہ تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے اندر کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ امام بخاری کے جو استاد تھے اسحاق ابن راوے، ان کا قول پیش کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سمپل سی حدیث پیش کرتا ہوں، مرزا صاحب کبھی بھی اس حدیث کو اس طرح بیان کرنے کی جسارت نہیں کریں گے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2799، آپ نمبر یاد کر لیں 2799، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر گئے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں مختلف مقامات پر آتی ہے، مسلم میں بھی ہے، مختلف محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ام حرام بنت ملحان کے گھر آپ گئے اور وہاں جا کر آپ نے آرام فرمایا، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ جب بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ ام حرام بنت ملحان کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ
سمندر میں اس طرح جہاد کر رہے تھے کہ جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ام حرام بنت ملحان کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ میں اس لشکر میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ نے دعا دی کہ اور پھر آپ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی حدیث میں آتا ہے آپ پھر مسکراتے ہوئے جاگے۔ ام حرام بنت ملحان کہنے لگی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا یا رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی امت میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو سمندر پر ایسے جہاد کر رہے تھے جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ام حرام بنت ملحان نے پھر وہی جملہ کہا یا رسول آپ دعا کریں کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے کہا نہیں، تو پہلے والوں میں سے ہے۔ ایک ہی حدیث میں یہ واقعہ ہے کہ آپ 2 مرتبہ مسکراتے ہوئے اٹھے، ام حرام بنت ملحان کو دعا دی پہلے لشکر میں شامل ہونے کی، تو پھر دوبارہ جب انہوں نے کہا تو آپ نے کہا نہیں تو پہلے والے میں ہوگی۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 2924، یہ بھی یاد کر لیں، 2924 بخاری شریف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت میں سے جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کرے گا فقد اوجبوا، اس پر جنت واجب ہے۔ اس حدیث کے تحت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ منقبت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ یہ جو حافظ ابن حجر اسقلانی کا حوالہ دیتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کو سوائے صحابی ہونے کی کوئی فضیلت حاصل نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے تو امام بخاری کے استاد اسحاق ابن رابعہ کا جملہ نقل کیا ہے، ورنہ خود حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں نقل کیا ہے کہ یہ منقبت جو ہے یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، اور باقاعدہ اس پر محدث کا حوالہ دیا کہ فلاں محدث نے کہا ہے کہ یہ منقبت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ تو اب آپ نے 2 باتیں سن لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان کو یہ کہا کہ تو پہلے لشکر میں شامل ہوگی، اور یہاں آپ نے فرمایا کہ پہلا لشکر جو جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ اب آپ بخاری شریف کی 2 حدیثیں اور اٹھا لیں، وہی حدیث 2799 اور 2800۔ اس حدیث میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے کہ وہ جو لشکر تھا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے گیا تھا۔ یہ 3 باتیں یاد رکھ لیں، تینوں حدیث سے ثابت ہے۔ ام حرام بنت ملحان پہلے لشکر میں ہوں گی، پہلا لشکر جو جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی، اور اس پہلا لشکر جہاد کرنے والا تھا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ ان تینوں حدیثوں کو ملا لیں تو یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنت واجب ہے، اور یہ بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ اب آپ ان کو سنائیں کیا کہیں گے؟ یہ کہانیاں کرواتے ہیں۔ اب میں نے 3 حدیثوں کو ملا کر آپ کے سامنے رکھا، صحابی کی فضیلت کو ثابت کیا، یہ کہیں گے جی یہ کہانیاں کرواتے ہیں۔ یہ حدیث کہانی ہے؟ اگر یہ حدیث کہانی ہے تو پھر تو ان کی بھی ساری کہانیاں ہوں گی، لیکن یہ جملہ یہی کہہ سکتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہے، سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ آپ مرزا صاحب اور ان کے فالوور میں سے کسی چیز سے متاثر ہیں۔ میں نے کہا جی میں ایک چیز سے بہت متاثر ہوں۔ وہ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا کہ وہ سفید جھوٹ اس طرح بولتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ اور دوسری بات جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ڈھیڑائی اور بے شرمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی اپنے جھوٹ پر بجائے نادم ہونے کے ڈیٹ ہو جائیں گے۔ تو ان 2 چیزوں سے میں نے کہا میں بہت زیادہ متاثر ہوں، ایک ان کے سفید جھوٹ بولنے پر، اور دوسرا ان کا جھوٹ بول کر اس پہ ڈٹ جانے سے مجھے بہت زیادہ میں متاثر ہوا ہوں کہ یار یہ کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں پھر اس پر ڈٹ بھی جاتے ہیں۔